اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الحجرات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجرات جو لفظ ہے وہ حجر سے مشتق ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں منع کرنا، اور یہ حجرے کی جمع ہے۔ یعنی حجرہ کہتے ہیں گے ایک ایسا جس کے ارد گرد دیوار کھڑی کر کے وہاں داخلے کو روک دیا جائے، ایسا علاقہ، ایسا ایریا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج تھیں اور ہر ایک کا حجرہ تھا، تو یہ حجرات ہوئے۔ اس صورت کا ایک اور نام صورت الاخلاق اور آداب بھی ہے۔ اسلامی معاشرے کو کیسے منظم اور ڈسپلن کیا جائے اور کیسے بہترین اخلاق کی تعلیم دی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے معاملہ کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے آداب، اور مسلمانوں سے کیسے تعلقات و معاملات ہوں، یہ سب اس صورت میں بیان ہوا ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ سورہ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور 9 ہجری جو کہ عام الوفود کے دور میں نازل ہوئی ہے، جس سال بہت سارے وفد مدینہ میں باہر سے آئے، ڈیلیگیشنز آ رہی تھیں ایمان لانے کے لیے، اور مختلف قسم کے قبائل کے درمیان کانٹریکٹس وغیرہ ہو رہے تھے۔ اس صورت میں 5 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، اور 1 دفعہ یا ایھا الناس، یعنی کہ انسانیت کا اکرام کا بھی سبق دیتی ہے یہ صورت، اور تقوی والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اکرام دیتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح ادب اختیار کرنا ہے، مومنوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کیسے ادب کا خیال رکھنا ہے، اور تمام انسانوں کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہوئے اپنے مینرز کو نہیں بھولنا، اور جن میں یہ اخلاق آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا کرتا ہے۔ صورت کا آغاز کرتے ہیں پہلی آیت سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یا کا لفظ جو ہے نا وہ حرف ندا ہوتا ہے، اے، اور ایھا جو ہے یہ بھی حرف ندا ہے۔ خالی یا جب آتا ہے گا تو وہ ایک نا انفارمل ٹاک ہوتی ہے، کہ جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں یا ابتی، اے ابا جان۔ تو جیسے ایک گھر میں ایک انسان پکار رہا ہے کسی کو، لیکن ایک ہوتا ہے فارمل ٹاک جو کسی سے خطاب کیا جا رہا ہے، سامعین کو بلایا جا رہا ہے، مخاطب کیا جا رہا ہے انہیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا ہے۔ کس لیے؟ احساس دلانے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے یا ایھا المؤمنون، اے مومنو، نہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تم دیکھو تو تم نے ایک ذمہ داری اٹھائی ہے، تم ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول پہ، یعنی اے لوگو جن کے دلوں میں ایمان سجا ہوا ہے، گڑا ہوا ہے، جن کو اپنی ایمان کی قیمت کا اندازہ ہے، تو ان کو یہ پکار کیا مجبور کرتی ہے کہ آگے جو حکم آ رہا ہے گا اس پہ بہت الرٹ ہو کے سنیں، کیونکہ ان کو بہت ایک محبت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ ایک محبوب، آپ کا کوئی فیوریٹ نام ہو، اس سے لے کے کوئی آپ کو پکارے تو کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے نا۔ تو ایمان والے اصل میں کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم جو ہے بہت توجہ سے سنتے ہیں، اور پھر جن چیزوں سے انہیں روکا جائے تو ان سے رک جاتے ہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے لا تقدموا، نہ تم قدم بڑھاؤ۔ تقدموا نا قدم سے ہے، ہم اور اردو میں اقدام بھی کہتے ہیں گے نا، پیش قدمی کرنا۔ بین یدی اللہ، بین درمیان کو کہتے ہیں گے، اور ید، ید جو ہاتھ کو کہتے ہیں گے۔ ایسے ہم بہت ایک فیمس وہ ہے کہ رفع یدین کا آپ نے سنا ہوگا، ان دونوں ہاتھ اٹھانا، تو ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، یعنی دونوں ہاتھ کے درمیان جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اپنے سامنے ہوتی ہے، آگے ہوتی ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ تم نے آگے نہیں بڑھنا اللہ اور اس کے رسول سے، ان کی حدود سے، ان کے احکامات سے پیش قدمی نہ کرو۔ اللہ کا حکم یعنی کہ قرآن کریم ہے، اور رسول کا حکم یعنی حدیث مبارکہ ہے، ان کے حکم کو فوراً ماننا ہے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اللہ، جو کہ جن کو تم رب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم اپنا ہادی اور رہنما مانتے ہو، تو اب ہو نہیں سکتا کہ تم اپنی رائے اور اپنی بات اور اپنے سوچ اور اپنے نظریے اور اپنے خواہش کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے زیادہ اہمیت دو، پرائرٹی دو۔ جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول نے رہنمائی کی ہے ان کو چھوڑ کر اپنی پسند اور عقل کی چیزوں کو خود اختیار کر لو، جو ٹرینڈ ہو، جو فیشن ہو، اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارو۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ ایک جسارت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو، یعنی ان کے تابع داری نہیں کر رہے، ان کے تابع رہو، سر تسلیم خم کر دو۔
سبمیشن والی کیفیت ہونی چاہیے. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. تو آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. کیونکہ جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا تو انسان اپنی خواہشات کو بے لگام کر دیتا ہے، پھر عقل بھی کہیں نہیں رکتی، اپنی من مانیاں کرنے لگتا ہے. لغت میں تقویٰ کا مطلب کیا ہوتا ہے گا؟ بچنا، احتیاط، بچ کر چلنا. یعنی ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، کس طرف چلنا چاہیے، کیسی عبادت ہونی چاہیے. نماز پڑھنی ہے تو کیسی پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سب سکھایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اور عبادت ہی نہیں، تمام معاملات زندگی میں کیا ہمیں گائیڈنس ملتی ہے گی ہمارے دین کی طرف سے، اس کو سامنے رکھنا. کیونکہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر اس کا اپنا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اپنی کوئی چوائس باقی نہیں رہتی، کیونکہ وہ سبمٹ کر چکا ہے اپنے آپ کو، اللہ کے حوالے کر چکا ہے، وہ ایمان لایا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اگر انسان نے زبان سے کوئی ایسی بات نکالی یا اس کے اعمال یا دل میں کوئی ایسی چیز ہوئی تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال اس گھوڑے کی ہے جو ایک کوٹے سے بنا ہوا ہے، یعنی ایک جگہ سے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ادھر سے ادھر سیر کرتا ہے، آخرکار کوٹے کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. یعنی اگر اس کو ایک سمجھے 1 میٹر کی رسی دی ہے تو وہ 1 میٹر کی رسی کے اندر ہی گھوم سکتا ہے، ایک پورا سمجھے گولائی میں سرکل تک وہ گھوم سکتا ہے گا. تو ایسے ہی ایمان والا شخص جو ہے نا وہ دین کی رسی سے بندھا ہوا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس سرکل سے باہر نہیں جا سکتا. وہ اس سرکل کو کراس کرے گا تو اس نے حدود کراس کری. تو جتنے بھی دین کے نیکی کے کام ہیں جو جنت میں لے جانے والے کام ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب بتا کے گئے. وہ سرکل کے اندر رہیں گے، جہاں سے ہم بندھے ہوئے ہیں نا اس سرکل کے اندر رہیں گے. تو اس دائرے کے اندر جو کام ہیں گے وہ ہمیں کرنا جائز ہے. یہ دین کی اور نیکی کی اور عبادت کی بات کر رہی ہیں. اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں تو اس میں بھی جو چیزیں حرام ہیں نا وہ بھی بتا دی گئی ہیں. وہ سرکل کے باہر کی چیزیں ہیں گی، وہ حرام چیزیں ہیں گی. دین کی جو عبادت کے کام ہیں گے وہ سرکل کے اندر کی چیزیں بتائی گئی ہیں ہمیں کہ یہ کرنا ہے، اس پہ تمہیں اجر ملے گا. اور جو دنیا کی چیزیں ہیں اس میں حرام چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ یہ خنزیر کا گوشت اور یہ شراب اور یہ خون یہ حرام ہیں گے، باقی سب تمہارے لیے اس میں کیا نام ہے جائز قرار دے دیے جائیں گے. باقی جو حدیث مبارکہ میں چیزیں آتی ہیں گی وہ بھی وہ سرکل کے باہر ہی ہیں. اور یہ سب بتانے کے بعد کہہ دیا گیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ تمہاری ہر بات سن بھی رہا ہے گا اور وہ تمہاری ہر نیتوں کو اور اقوال کو جانتا بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اللہ تعالیٰ کو جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو پوچھا تم کس کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ تو وہ بولے کتاب اللہ کے مطابق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اگر کتاب اللہ میں نہ ملا تمہیں کچھ حکم تو کیا کرو گے؟ تو بولے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس میں بھی نہ ملے تو انہوں نے کہا میں پھر خود اجتہاد کروں گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مار کر کہا کہ شکر ہے اللہ کا کہ اس کے رسول کے نمائندے کو وہ طریقہ اختیار کرنے کی اللہ نے توفیق بخشی جو اس کے رسول کو پسند ہے. یعنی ہمیں اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں دیکھنا ہے کہ وہ ہمیں کتاب اللہ یعنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں کیا ملتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی عقل اپنی بات کو اللہ اور اس کے رسول کی بات سے آگے رکھتا ہے تو اس کے دل میں دراصل تقویٰ نہیں ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا. تقویٰ دراصل اللہ کا ڈر ہے کہ مجھ سے میرا رب پوچھے گا تو میں نے اس چیز سے بچنا ہے. تقویٰ اللہ کے ساتھ ہے اور اطاعت اللہ اور رسول دونوں کے ساتھ ہے. یعنی اطاعت یعنی حکم کی پیروی جو ہے اللہ اور اس کے رسول دونوں کی جائے گی. دیکھیں کچھ چیزیں خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں جیسے کہ عبادت اور تقویٰ، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کرنا ہے عبادت، تقویٰ اللہ تعالیٰ کرنا ہے گا. اطاعت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی کرنی ہے گی محبت کے ساتھ. اور اتباع یعنی کہ فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا، جیسے کیا جا رہا ہے ویسے ہی کرنا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارا عمل بھی دیکھ رہا ہے گا اور تم جو کہہ رہے ہو سن رہا ہے، اور تمہارے دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں وہ بھی جانتا ہے اللہ. اور یہاں پہ لا تقدموں میں اللہ اور اس کا رسول دونوں آیا، یعنی اللہ کے ساتھ بھی ادب اور رسول کے ساتھ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ ان سے آگے نہ بڑھا جائے. ابن جریر کہتے ہیں کہ تقدمو جب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنے امام کے ارشاد یعنی اس کی انسٹرکشنز کے بغیر ہی امر و نہی کے نفاذ میں جلدی کرے تو کہا جاتا ہے فلاں شخص اپنے امام سے آگے بڑھتا ہے. یعنی وداؤٹ انسٹرکشن ٹیک ڈیسیجن،
کہ آپ کو ابھی حکم دیا نہیں گیا گا، آپ نے خود سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ کرنے میں مجھے جنت اتنی مل جائے گی اور یہ کر لوں گا تو یہ حاصل ہو جائے گا، اس کا اتنا ثواب ہوگا۔ تو دین سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش قدمی نہیں کرنی، نہ قول سے نہ فعل سے۔ ابن عاشور کہتے ہیں جلد بازی نہ کرو، شریعت کا پابند انسان کسی کام میں پیش قدمی نہ کرے جب تک اللہ کے حکم کو معلوم نہ کر لے۔ مثلاً کوئی بزنس ہے جس میں خوب پروفٹ نظر آ رہا ہے آپ کو، تو اب آپ فوراً اختیار نہیں کریں گے بلکہ معلوم کریں گے کہ حلال ہے یا نہیں، طریقہ درست ہے، کہیں کسی پہ کوئی ظلم یا دھوکہ تو نہیں ہو رہا، شریعت کمپلائنٹ ہے کہ نہیں۔ اور نہ صرف کہ دنیا کا کوئی کام حلال و حرام، بلکہ کوئی بھی نیک عمل بھی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں اس میں اللہ اور اس کے رسول کی قرآن اور سنت میں اس کی دلیل نہ مل جائے۔ مثلاً جیسے ظہر میں 4 فرض ہیں، اب آپ کہیں میں 5 پڑھ لیتا ہوں، یا طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ 10 احتیاطاً 10 کر لیتا ہوں، ایکسٹرا کر لیتا ہوں، تو یہ اب ایکسٹرا جو ہے یہ قابل قبول نہیں۔ کامیاب لوگ کون ہیں؟ سمعنا وطعنا، جو ہم نے سنا وہی ہم نے اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہمیں حدیث میں کہ میں نے تمہیں سفید روشن دین پر چھوڑا ہے، جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے، اس سے کجروی وہی اختیار کرے گا، یعنی اس دین سے کوئی ہٹے گا جو ہلاک ہونے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایون کہ ہمیں وضو کے آزاد ہونے میں بھی منع کیا گیا کہ 3 دفعہ سے زیادہ تجاوز نہ کریں، اس سے کم کر سکتے ہیں، زیادہ نہیں کریں، کیونکہ جو اس 3 دفعہ سے زیادہ دفعہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بہت برا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے۔ تو جہاں جو حد بتائی جا رہی ہے نا وہاں رک جانا، ورنہ پھر اس آیت کی مخالفت ہوگی۔ امام مالک سے ایک دفعہ ایک شخص نے احرام باندھنے کے بارے میں پوچھا کہ کہاں سے باندھو، تو انہوں نے کہا ذوالحلیفہ سے باندھو، تو وہ کہنے لگا کیوں نہ مسجد حرام میں جا کے باندھ لوں، تو امام مالک نے منع فرمایا، تو کہنے لگا اچھا ایسا کرتا ہوں مسجد نبوی سے ہی باندھ لیتا ہوں اور جلدی باندھ لیتا ہوں۔ تو امام مالک کہنے لگے مجھے ڈر ہے کہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے تم، کیونکہ دیکھیں 2 ایکسٹریم ہے، یا تو وہ وہاں جا کر باندھوں گا یا وہاں جا کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ سے باندھا ہے وہاں پہ نہیں رک رہیں گے۔ تو وہ کہنے لگا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ امام مالک نے کہا اس سے بڑھ کر فتنہ کیا ہو سکتا ہے کہ تم اس فضیلت کی طرف سبقت لے گئے، اس چیز کو فضیلت سمجھ لو جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سے باندھا اس سے پہلے باندھ لوں گا تو مجھے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمیں اسے دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عام الحزن یعنی غم کا سال آیا، تو جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، تو دنیا میں بھی کوئی غمگین ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اسے گھما پھرا لاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین محکم ادا کیا گیا اور راستے میں اپنا مہجر یعنی کہ مدینہ بھی دکھایا گیا۔ امام الانبیاء سید المرسلین کے سامنے جبریل امین نے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں پانی تھا، ایک میں دودھ تھا، ایک میں شراب، تو آپ نے دودھ کو پسند فرمایا، تو آپ نے فطرت پسند کی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آسمانوں کا سفر ہوا بائی ایئر، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام اور پھر 6 آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اتنا اہم واقعہ پیش آیا، لیکن اگلے سال صحابہ کرام اللہ تعالیٰ نے نہیں منایا وہ، اس لیے اس واقعے کی ڈیٹ میں ہی، تاریخ میں ہی اتنا اختلاف ہے کہ کسی کو نہیں معلوم کہ سندن کون سی تاریخ بالکل صحیح ہے، کیونکہ جو چیز ہر سال مناتے تو یاد رہتا نا، لیکن آج ہم نے دین کو ایک گلیمر میلہ شو بنا دیا کہ ہر چیز جشن منا کر ہم پوری کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دن میں 3 بار کھانا نہیں کھایا اور ہم سب کچھ ہر سال نبی کے پیدائش کے نام پر کھا پی کر مناتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے ثواب و اجر سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اجر کس میں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو سمجھتے اور اس کے لیے محنت کرتے، کوشش کرتے، لیکن ہماری ساری طاقت محنت کن چیزوں میں لگتی ہے گی؟ جشن میلے میں۔ اسی لیے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے پرہیز کرنا ہے۔ نیکی ثواب کے نام پر نیا طریقہ فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان کا باعث ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آ چکا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، یعنی دین کی نعمت کو مکمل کر کے دے دیا گیا تمہیں، وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل دین دے دیا ہے جو جنت تک لے جانے والا ہے. اس کے علاوہ کسی اور چیز میں اگر جنت کو ڈھونڈنا شروع کریں گے تو جہنم تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بدعت دلالہ کل دلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی چیز دین میں نیکی سمجھ سے کرنا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں جانے والی ہے. یہ چیز ہمارے دین کا نقشہ بدل دیتی ہے. دین کچھ تھا صدیوں پہلے، اور آہستہ آہستہ اس میں نئی نئی چیزیں ایڈیشن کر کے اس کا حلیہ چینج کر دیا گیا ہے. اور بدعت جو ہے وہ ایک طرح سے ہماری اللہ اور اس کے رسول پہ ایک طرح سے نقص کا تان کا بھی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ بات یاد نہیں رہی جو بعد کے لوگوں کو سوجھ گئی. تو خواہ عقیدے میں بدعت ہو یا افعال میں، کوئی بھی قابل قبول نہیں. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. تقویٰ کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سن کر جھک جائیں. بعض دفعہ کسی سے کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈرو، تو لوگ ایروگنس میں آ جاتے ہیں کہ تم خود ڈرو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں سید المرسلین کو فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے. ان سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر بھی کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر اللہ تعالیٰ سے کسی نے کہا تو کہ اللہ سے ڈرو، تو انہوں نے اپنا گال زمین پر رکھ دیا. اور اگر ہمیں کوئی یہ کہہ دے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کو اللہ کے ڈر کی ضرورت ہے، کیونکہ ڈر جو ہوتا ہے وہ اللہ کی اطاعت پر انسان کو جماتا ہے. تو کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تقویٰ کی ضرورت نہیں ہے، میں تو پہلے سے بہت متقی ہوں. اور تقویٰ کا تقاضا ہے کہ محبت اور دوستی میں اپنی ذات کو اللہ اور رسول کی بات پر پرائرٹی نہ دیں، مقدم نہ رکھیں. اللہ اور رسول کی بات کو چھوڑ کر اپنے پیاروں کے کہنوں پہ نہ چلیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، جو بھی تم بات منہ سے نکالتے ہو سب سن رہا ہے، اور جو بھی نیت و ارادے ہیں وہ سب جانتا ہے. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ گفتگو میں بھی محتاط رہیں، اور دل کے خیالات میں بھی کیئرفل. اللہ جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے. اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ کے سمیع و علیم ہونے پر یقین رکھتا ہے وہی تقویٰ پاتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ایمان کا تقاضا ہے. طلق بن حبیب کہتے تھے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس کے نور کی روشنی میں اطاعت، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نور قرآن کا دیا ہے اس کی روشنی میں اطاعت کریں، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے نور کی روشنی میں اس کی نافرمانی چھوڑ دیں. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے نیک کام کرنے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے گا اس نافرمانی کو بھی چھوڑنا ہے. یہی تقویٰ ہے. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کریں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو خود پر لازم کریں، اور جو کہا جائے اس کو ویسا ہی کیا جائے. بحث مباحثے میں